السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم سفر کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام جو کہ 11 روزہ دورہ ہے، اس کی 5ویں نشست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج کی نشست کا ہم آغاز کریں گے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں کی شہادت۔ کل کی نشست میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا ذکر ہوا تھا، اور آج ہم ان کے صاحبزادوں کے شہادت کا ذکر کریں گے۔ تو چلیے آج کی اس نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں کی شہادت۔ قاضی شریح کا بیٹا اسد علی الصبح دونوں صاحبزادوں کو لے کر باب الاراکین پہنچا تو پتہ چلا کہ کارواں کچھ دیر پہلے روانہ ہو چکا ہے۔ وہ دونوں بچوں کو ساتھ لے کر اسی راستے پر چلا۔ کچھ دور گئے تو گرد کارواں نظر آئی۔ اسد بن شریح نے کہا، بھائی وہ گرد اسی قافلے کی ہے، تمہارے ساتھ میرا جانا اور دوڑنا کچھ مناسب نہیں ہے، بلکہ مصلحت کے خلاف ہے، تم دوڑ پڑو، جلد ہی تم اس قافلے سے جا ملو گے۔ معصوم بچوں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر قافلے کی جانب دوڑ پڑے۔ بچے بہت کم عمر تھے، تیزی سے دوڑا بھی نہ جاتا تھا۔ کچھ ہی آگے گئے تھے کہ چھوٹے بھائی ابراہیم کے پاؤں پر کانٹا چبھ گیا۔ تکلیف کی وجہ سے وہ بیٹھنا چاہتا تھا اور بڑا بھائی اسے گرفتاری کے خوف سے آگے بگانا چاہتا تھا۔ دیر تک یہی صورتحال رہی، لیکن بڑا بھائی کب تک چھوٹے بھائی کو اس طرح گھسیٹ سکتا تھا۔ وہ رکا اور چھوٹے بھائی کے پاؤں سے کانٹا نکالا۔ پھر جب وہ دوبارہ قافلے کی طرف روانہ ہوئے تو گرد تقریباً نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی اور پھر قافلے کی کوئی خبر نہ تھی۔ یہ پھول سے یتیم بچے عالم تنہائی میں انتہائی پریشانی کا شکار ہو کر ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے۔ دن کا اجالا پھیلتے ہی ابن زیاد کے سپاہی ان کی تلاش میں وہیں آ پہنچے جہاں شہزادے کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کے حسن سے پہچان لیا کہ یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ چنانچہ وہ ان کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو اس وقت تک جیل میں رکھا جائے جب تک میں ان کے متعلق یزید سے نہ پوچھ لوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ بچوں کو سیاہ کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ شہزادے یہ تنگ و تاریک اور بھیانک کوٹری دیکھ کر حیران ہو گئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیسی کوٹری ہے؟ مدینے میں تو ہم نے ایسی کوٹری کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گویا وہ معصوم جو ہیں وہ جیل کے تصور سے ہی نہ آشنا سے۔ اداس اور غمگین ایک دوسرے سے چمٹ کر اس کالی کوٹری میں بیٹھ گئے۔ 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے جسم نڈال ہو چکا تھا۔ پریشانی کی کیفیت اس کے علاوہ تھی۔ جیل کا داروغہ مشکور نامی ایک پرہیزگار اور محب اہل بیت تھا۔ جب اس سے ان کی مظلومیت دیکھی نہ گئی تو چپکے سے بچوں کی رسیاں کھول دیں اور اپنی انگوٹھی انہیں دے کر کہنے لگا کہ شہزادو، میں بھی دل میں تمہارے خاندان کی محبت چھپائے بیٹھا ہوں، لیکن حالات نے ظلم و ستم اور جبر کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ میری انگوٹھی لے جاؤ اور چھپ چھپا کر قادسیہ پہنچ جاؤ۔ وہاں کا کوتوال میرا بھائی ہے، اس سے ملنا اور میری انگوٹھی دکھا کر اپنا تعارف پیش کرنا اور مدینہ منورہ پہنچانے کی فرمائش کرنا۔ وہ تمہیں بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دے گا۔ ان معصوم بچوں کو کیا خبر کہ قادسیہ کہاں ہے؟ رات بھر چلتے رہے مگر قادسیہ نہ پہنچے۔ صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ کوفہ کے مضافات میں ہی گھوم پھر رہے ہیں۔ معصوم بچے ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ دل قدرے ہلکا ہوا تو دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک خشک جو ہے وہ درخت کا تنا ہے جو کہ اندر سے کھوکھلا ہے۔ وہ اس خول میں بیٹھ گئے، چھپ کر بیٹھ گئے۔ دن تو یہاں گزارے، رات آنے پر دیکھا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد درخت کے قریب بہنے والے ایک چشمے سے پانی بھرنے کے لیے ایک لونڈی ادھر آ گئی۔ اس کی نظر ان معصوم بچوں پر پڑی تو بولی، تم کون ہو؟ بچے ہمیشہ سچ بولنے کے عادی تھے۔ بولے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ ہمارے بابا تھے جو شہید ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بچے ہچکیاں لینے لگے۔ وہ لونڈی بولی، صاحبزادو غم نہ کرو، میں اس خاتون کی کنیز ہوں جو اہل بیت نبوت کے ساتھ سچی عقیدت و محبت رکھتی ہے۔ بالکل فکر نہ کرو اور میرے ساتھ چلو۔ دونوں شہزادے اس کنیز کے ساتھ اس کی مالکہ کے گھر چلے گئے۔ کنیز نے ان شہزادوں کو اپنی مالکہ کے سامنے پیش کیا اور تمام واقعہ سنایا۔ اس خاتون کو بڑی خوشی ہوئی، اس نے اس خوشی میں کنیز کو آزاد کر دیا۔ شہزادوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئی، انہیں نہلایا، کھانا کھلایا، ان کی داستانیں غم سن کر آنسو بہائے
اور انہیں ہر طرح سے تسلی دی۔ ادھر ابن زیاد کو اطلاع ہو گئی کہ مشکور نے دونوں بچوں کو رہا کر دیا ہے۔ اس نے مشکور کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے پسرانے مسلم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مشکور نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ان کو آزاد کر دیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم مجھ سے نہ ڈرا؟ مشکور نے کہا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا ان کو رہا کرنے سے تجھے کیا ملا؟ مشکور نے جواب دیا کہ ان بچوں کو شہید کرانے میں تو مجھے کچھ نہ ملتا، مگر اپنے اس عمل کے سبب سے مجھے ان کے جد اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روز قیامت شفاعت کی امید ہے۔ وہ میری شفاعت فرمائیں گے جبکہ تو اس دولت سے محروم رہے گا۔ اس پر ابن زیاد غضبناک ہو گیا اور بولا کہ میں تجھے ابھی اس کی سزا دوں گا۔ مشکور نے کہا کہ میری 1000 جانیں بھی ہوں تو بھی وہ آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے۔ ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ اسے اتنے کوڑے مارو کہ یہ مر جائے اور بعد میں اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ چنانچہ جلاد نے ایسا ہی کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر وہ نیک دل خاتون دن بھر جو ہے وہ دل و جان سے بچوں کی خدمت اور دلجوئی میں مصروف رہی۔ رات کو وہ ان کو ایک علیحدہ کمرے میں سلا کر آئی کہ اس کا شوہر حارث آ گیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ خاتون نے پوچھا آج سارا دن تم کہاں رہے ہو؟ اتنی دیر سے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ صبح میں امیر کوفہ ابن زیاد کے پاس گیا تھا، وہاں مجھے معلوم ہوا کہ داروغہ جیل مشکور نے پسرانے مسلم کو قید سے رہا کر دیا ہے اور امیر نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی ان کو پکڑ کر لائے گا یا ان کی خبر دے گا اس کو گھوڑا، لباس فاخرہ اور بہت سا انعام و اکرام دیا جائے گا۔ بہت سے لوگ ان کی تلاش میں نکلے، میں بھی انہی کی تلاش میں ادھر ادھر سرگرداں تھا۔ وہ اس قدر باغ دوڑ کی کہ میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا، پھر مجھے پیدل ان کی جستجو میں پھرنا پڑا، اس لیے تھکاوٹ سے چور چور ہو گیا۔ خاتون نے کہا اے بندہ خدا، اللہ سے ڈر، تجھے فرزندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کام؟ حارث کہنے لگا تو خاموش رہ، تجھے نہیں معلوم ابن زیاد نے گھوڑا، لباس فاخرہ اور بہت سا انعام و اکرام اس شخص کو دینے کا وعدہ کیا ہے جو کوئی ان بچوں کو اس کے پاس پہنچائے یا ان بچوں کے بارے میں خبر دے۔ خاتون نے کہا کس قدر بدبخت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے مال و دولت کی خاطر ان یتیموں کو دشمن کے حوالے کرنے کی جستجو کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور دین کو دنیا کے عوض بیچ رہے ہیں۔ حارث نے کہا تجھے ان باتوں سے کیا تعلق، تو کھانا لا۔ عورت نے کھانا لا کر دیا اور وہ کھانا کھا کر آرام کرنے لگا۔ رات کو بڑے بھائی محمد بن مسلم نے ایک خواب دیکھا اور بیدار ہو کر چھوٹے بھائی ابراہیم کو جگاتے ہوئے کہا بھائی اب سونے کا وقت نہیں رہا، اٹھو اور تیار ہو جاؤ، اب ہمارا وقت بھی آ گیا ہے۔ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ ہمارے ابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جنت میں ٹہل رہے ہیں کہ اچانک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر ہمارے ابا جان سے فرمایا کہ مسلم تم چلے آئے ہو اور ان دونوں بچوں کو ظالموں میں چھوڑ آئے ہو۔ ابا جان نے ہماری طرف دیکھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرے بچے بھی آنے والے ہیں۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے منہ پر اپنا چہرہ رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ بڑے بھائی کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا تو دونوں بھائی نہایت درد کے ساتھ رونے لگے۔ بچوں کے رونے کی آواز سن کر اس ظالم حارث کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو جگایا اور پوچھا کہ یہ کن کے رونے کی آواز ہے؟ میرے گھر میں یہ کون ہے جو اس طرح رو رہے ہیں؟ وہ عورت بیچاری سہم گئی اور کچھ نہ جواب دیا۔ حارث نے اٹھ کر چراغ جلایا اور اس کمرے کی طرف گیا جہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ 2 بچے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے ہیں، زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ حارث نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بچوں نے ہچکیاں لیتے ہوئے جواب دیا کہ مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں۔ حارث کہنے لگا کہ تعجب ہے، میں سارا دن تمہیں تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ میرے گھوڑے نے دم توڑ دیا اور تم ہو کہ میرے ہی گھر میں موجود ہو۔ یہ سن کر بچے سہم گئے۔ حارث کی بیوی نے جب اپنے شوہر کی یہ سنگ دلی اور بے رحمی دیکھی تو اس نے اپنے شوہر کے قدموں پر سر رکھ دیا اور کہنے لگی کہ ان یتیموں پر ترس کھاؤ، مگر حارث نے کہا اگر تو اپنی جان کی خیر چاہتی ہے تو خاموش رہ۔ یہ کہہ کر اس نے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اس کی بیوی بچوں کو کہیں اور منتقل نہ کر دے۔ جب صبح ہوئی تو حارث نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور بچوں کو اپنے ہمراہ لے کر چلنے لگا۔ جب عورت نے منظر دیکھا تو اسے رہا نہ گیا، وہ ننگے باؤں پیچھے دوڑی اور اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ خدا سے ڈر،
اور ان یتیموں پر ترس کھا۔ اس پر اپنی بیوی کی اس کی منت سماجت بھی کچھ اثر نہ کری، بلکہ وہ اس کو مارنے کے لیے دوڑا۔ اسی اثنا میں حارث کے ایک غلام کو، جو کہ اس کے بیٹے کا رضائی بائی بھی تھا، اس کو معلوم ہوا تو وہ بھی پیچھے دوڑا۔ حارث نے اسے دیکھا تو کہنے لگا کہ ممکن ہے ان بچوں کو ہم سے کوئی چھین لے اور انعام و اکرام خود لے جائے، لہٰذا یہ تلوار لو اور ان کے سر تن سے جدا کر دو۔ وہ غلام بولا کہ مجھ میں ان بچوں کو قتل کرنے کی ہمت نہیں ہے، مجھے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس سے شرم آتی ہے۔ ان کے خاندان کے بچوں کو قتل کر کے کل قیامت کے دن ان کے سامنے کس طرح پیش ہوں گا؟ حارث نے کہا تو ان کو قتل کر، ورنہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ وہ غلام بولا قبل اس کے کہ تو مجھے قتل کرے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ حارث نے غلام کو شدید زخمی کر دیا۔ اتنے میں حارث کی بیوی اور بیٹا آگے آئے۔ حارث کے بیٹے نے کہا اے باپ، یہ میرا رضائی بائی ہے، اس کو مارتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ باپ نے بیٹے کو تو کوئی جواب نہ دیا، مگر غلام پر ایسا وار کیا کہ وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ پھر حارث نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ لو تلوار اور ان بچوں کے سر قلم کر دو۔ بیٹے نے کہا ابا جان، میں نے آپ سے زیادہ سنگ دل اور ظالم آج تک نہیں دیکھا، خدا کی قسم میں ہرگز یہ کام نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کو کرنے دوں گا۔ حارث کی بیوی نے پھر منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ ان بچوں کو قتل نہ کرو، اگر تو ان کو چھوڑ نہیں سکتا تو انہیں زندہ ہی ابن زیاد کے پاس لے جا، اس سے تیرا مقصود بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور مگر وہ بدبخت کہنے لگا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ جب اہل کوفہ ان کو دیکھیں گے تو شور و گوگا کر کے ان کو مجھ سے چھڑا لیں گے اور میری محنت بھی ضائع کر دیں گے۔ آخر وہ ظالم تلوار لے کر بچوں کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی اس کی راہ میں خائل ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی پر تلوار کا وار کیا، بیوی گائل ہو کر گری اور تڑپنے لگی تو ماں کو تڑپتا دیکھ کر بیٹا بھی آگے بڑھا اور باپ کے رستے کی دیوار بن گیا۔ ظالم باپ نے لالچ میں اندھے ہو کر بیٹے پر بھی تلوار کا وار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا۔ ماں نے جب اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو قتل ہوتے دیکھا تو اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور وہ بھی راہی جنت ہوئی۔ پھر وہ ظالم حارث ان معصوم بچوں کی طرف بڑھا اور پہلے بڑے بھائی اور پھر چھوٹے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اس ظالم نے ان معصوم بچوں کو شہید کر دیا تو سر کاٹ کر لاشیں کہیں پھینک دیے اور سر ایک تھیلے میں ڈال کر ابن زیاد کے دربار کی طرف چلا۔ دوپہر کے وقت اس نے قصر امارت پہنچ کر تھیلا ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا۔ ابن زیاد نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں تیرے دشمنوں کے سر ہیں۔ ابن زیاد نے پوچھا یہ کون دشمن ہے؟ حارث کہنے لگا فرزندان مسلم بن عقیل۔ ابن زیاد غضبناک ہو کر گرجا کہ تو نے کس کے حکم سے ان کو قتل کیا ہے؟ بدبخت، میں نے تو یزید کو لکھ کر بھیجا ہے کہ اگر حکم ہو تو ان کو زندہ بیچ دوں۔ اس نے زندہ بیچنے کا حکم دے دیا تو میں کیا کروں گا؟ تو ان کو میرے پاس زندہ کیوں نہیں لایا؟ حارث نے کہنے لگا کہ مجھے اندیشہ تھا کہ اہل کوفہ شور و گل کر کے ان کو مجھ سے چھین لیں گے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تجھے یہ اندیشہ تھا تو انہیں کسی محفوظ مقام پر ٹھہرا کر مجھے اطلاع کر دیتا، میں خود منگوا لیتا۔ تو نے میرے حکم کے بغیر ان کو کیوں قتل کیا ہے؟ تمہیں اس حکم عدولی پر سزا ملے گی۔ چنانچہ ابن زیاد نے مقاتل نامی جلاد کو اس شخص کے قتل کا حکم دیا اور جلاد نے حارث کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام کا کوفہ کے لیے عزم صمیم۔ اہل کوفہ کے خطوط اور وفود کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حالات سے آگاہی کے لیے کوفہ بھیجا تھا۔ آپ نے اہل کوفہ کی بے پناہ عقیدت و محبت کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام کو لکھ بھیجا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں، یہاں ہزاروں افراد آپ کی طرف سے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں۔ چنانچہ امام علی مقام نے کوفہ جانے کا عزم صمیم کر لیا، ارادہ کر لیا۔ ادھر کوفہ میں جو انقلاب برپا ہو چکا تھا اس سے آپ ابھی تک لا علم تھے۔ جب آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقدس مآب خواتین، بچوں، دوستوں اور خیر خواہوں کے ساتھ عازم کوفہ ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے منع کیا اور کہا کہ کوفی بڑے بے وفا اور ناقابل اعتماد ہیں، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوفہ نہ جائیے۔ اگر اہل کوفہ نے موجودہ حکومتی گورنر کو قتل کر دیا ہوتا، اپنے دشمنوں کو کوفہ سے نکال دیا ہوتا اور حالات پر ان کا قابو ہوتا تو آپ کا جانا درست تھا، لیکن اگر انہوں نے اپنے آپ کو ایسے حالات میں وہاں بلایا ہے کہ ان کا امیر ان میں موجود ہے اور اس کی حکومت بھی قائم ہے اور اس کے اعمال حکومتی محصولات بدستور وصول کر رہے ہیں،
تو جان لیجئے کہ انہوں نے آپ کو صرف جنگ و جدال کرنے کے لیے بلایا ہے۔ مجھے تو خوف ہے کہ یہ بلانے والے آپ کو دھوکہ دیں گے، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ مجھے تو خدشہ ہے کہ وہ لوگ حکومت وقت کے ساتھ مل کر آپ سے لڑیں گے اور سب سے بڑے دشمن ثابت ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن جعفر اور دیگر ساتھی منع کرتے رہے، لیکن امام علی مقام سب کو یہ جواب دیتے رہے کہ اب مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں ہے، مسئلہ اس دعوت کا ہے جس میں مجھے کلمہ حق بلند کرنے، ظلم و جبر کے خلاف جنگ، شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء اور دین اسلام کی قدروں کو پامالی سے بچانے کے لیے میدان عمل میں آنے کو کہا گیا ہے۔ سو میں ان مقاصد کے لیے اپنے ارادہ اور موجودہ اقدام سے پیچھے نہ ہٹوں گا۔ بعض لوگ نادانی میں بغض اہل بیت میں کہہ دیتے ہیں کہ جب یزید کے مقابلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس کافی عسکری قوت و سیاسی حمایت نہ تھی تو آپ کا ایسے حالات میں مکہ چھوڑ کر کوفہ کے لیے عازم سفر ہونا معزلہ خروج تھا۔ یہ دلیل اہل بیت کے ساتھ دلی بغض اور عناد ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ راہ رخصت اور راہ عزیمت۔ شریعت مطہرہ میں مشکل وقت پر دو راستے بتائے جاتے ہیں۔ دونوں راستے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تجویز کردہ ہیں۔ ایک راہ کو راہ رخصت کہا جاتا ہے اور دوسرے کو راہ عزیمت۔ اگر حالات سازگار ہوں، جبر و ظلم اور کفر کی طاقتوں کا صفایا آسانی سے کیا جا سکتا ہو تو ان حالات میں ہر چھوٹے بڑے اور ہر کلمہ گو پر اس ظلم کے خلاف میدان کارزار میں نکل آنا فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ اس وقت کسی شخص کے لیے سوائے کسی شرعی مجبوری کے کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوتا، لیکن جب حالات ناسازگار ہوں، اسلحہ اور عسکری قوت ساتھ نہ ہو، باطل زیادہ مضبوط ہو، زیادہ قوی اور منظم ہو، تو ایسے حالات میں شریعت نے امت مسلمہ کو دو راستے عطا کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ رخصت پر عمل کرے، گوشہ نشین ہو جائے، چپکے سے لعنت کرے، ملامت کرے اور دل سے برا جانے، لیکن مسئلہ تصادم و کشمکش کے لیے میدان میں نہ آئے۔ ہر دور میں اکثریت رخصت پر عمل کرتی رہی ہے، اور راہ رخصت پر عمل کرنا شریعت میں نہ ہی تو ناجائز ہے اور نہ ہی حرام ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر اضطراری حالت میں رخصت کی اجازت دے رکھی ہے۔ اب اگر سب کے سب لوگ بلا استثناء ایسے حالات میں رخصت پر ہی عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر ظلم اور کفر کی طاغوتی طاقتوں کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے شریعت میں باوجود رخصت کی موجودگی کے کچھ لوگ راہ عزیمت پر بھی نکل چلتے ہیں۔ وہ حالات کی سازگاری اور ناسازی کو نہیں دیکھتے، وہ فوج اور لشکر کی باری اکثریت پر نظر نہیں ڈالتے، وہ مسلح کشمکش میں ناکامی اور کامیابی کے انجام پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ ان کی توجہ صرف اور صرف اس امر پر مرکوز ہوتی ہے کہ وہ اپنے تن من کو دین کی، خداوندی کی سربلندی کے لیے کیسے قربان کریں۔ انہیں موہوم سی امید ہوتی ہے کہ شاید تن میں لگی ہوئی آگ ہی آئندہ نسلوں کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دے گی۔ بنا بری وہ حالات کی ناسازگاری سے نادانستہ بے خبری اور لاتعلقی اختیار کرتے ہوئے راہ عزیمت پر چلتے ہیں اور اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں۔ وہ اپنی شان و مقام کی مناسبت سے اس اقدام کو فرض سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہر شخص راہ رخصت پر عمل نہیں کر سکتا، اسی طرح راہ عزیمت پر چلنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ اقدام اس لیے کیا تھا کہ ان کے رگ و ریشے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا خون گردش کر رہا تھا۔ آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی گود میں پرورش پائی تھی، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کو چوسا تھا۔ آپ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ اور بنائے لا الہ تھے، اس لیے راہ عزیمت پر اس دور میں عمل کرنا آپ کو ہی شایان تھا۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ راہ رخصت پر عمل بھی اگرچہ راہ حق ہے، اور اس راہ کو اپنانے والوں کو لان تان کرنا درست نہیں کہ انہیں یہ حق شریعت نے دیا ہے، لیکن ایسے لوگوں کی راہ کو کوئی بھی شخص اپنا اسوہ و رہنما نہیں بناتا۔ اہل محبت اور عشاق ان لوگوں کی راہ پر چلتے ہیں جو راہ حق میں اپنے گلے کٹواتے ہیں۔ وہ قیامت تک کے لیے ایک اسوہ حیات دے جاتے ہیں، احیاء دین کے قافلوں کے سفر کو ایک ایسی شاہراہ تعمیر کر کے دے جاتے ہیں جس پر ہر راہ و رو بسہولت منزل تک پہنچ جائے۔
وہ لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اقدام کو ظاہری حالات کی ناسازی کی بنا پر معاذ اللہ خروج اور بغاوت کا الزام دیا تھا، وہ نہ تو دین کی روح سے واقف ہیں اور نہ شریعت اسلامیہ کے احیاء کے تقاضوں سے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ دین کی مٹتی ہوئی قدروں کی نشاطۂ ثانیہ کے لیے کیوں کر جان قربان کی جاتی ہے، اور شاید وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اس وقت یزید کا تخت پر بیٹھنا اسلام کی تاریخ کو کس روح پر ڈال رہا تھا۔ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام بھی میدان کارزار میں علم حق بلند کرنے کے لیے نہ نکلتے اور یہ 72 تن بھی اپنے خون کا نذرانہ نہ دیتے تو آج اسلام کی جو متاع جمہوری قدروں، آزادی اظہار، جاہ و حشمت اور نفاذ شریعت کی مسلسل جدوجہد کی صورت میں نظر آ رہی ہے، اس کا کہیں بھی وجود نہ ہوتا۔ اسلام کی پوری تاریخ اور امت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی کے خون کے قطرات کی اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم قربانی کی مرہون منت ہے، جس نے راہ رخصت کو چھوڑ کر راہ عزیمت کو اپنایا اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اس زمانے کی تاریکیوں اور اندھیروں کو ایسے اجالوں میں بدل دیا جس نے 1400 سال سے انسانیت کی راہیں روشن کر رکھی ہیں۔ راہ رخصت پر چلنے والے ہزاروں کی موجودگی کے باوجود آج بھی دنیا جب بطور نمونہ کسی کا نام لیتی ہے تو وہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ ہی کا نام لیتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی نشست میں پھر سے آپ سے ملاقات ہوتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ۔